السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو حالات ہیں اس تناظر میں بات کرنا چاہوں گا، خوف اور ڈر سے نکلو اور بولنے کی ہمت بھی رکھو۔ اب تو حالات ایسے بھی آ گئے کہ ان پاکھنڈیوں نے جمع ہو کر کے قتل عام کے منصوبے بھی بنائے۔ پہلے تو چھپ چھپ کر کے بناتے تھے، اب سوشل میڈیا میں وائرل بھی کرنے لگے، اور پھر پلس اس کو دھرم سنسد بھی کہا جانے لگا۔ ہاں، وہاں پر بیٹھ کر کے لمبی چوڑی میٹنگیں کریں اور پھر چیخ چلا کر کے کہیں کہ اے ہندوؤں، اب تم تلواریں تیار کرو، اب تلواروں سے نہیں آٹومیٹک میزائلیں تیار کرو، اسلحے تیار کرو۔ یہ ساری باتیں تو پوری گردش کر رہی ہے نا، اس لیے کہ امت مصطفیٰ کی بات آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی ہے، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، درشایا جا رہا ہے، یہ سارے زعفرانی کتے جہاں جمع ہوئے ہیں وہ ان کا اپنا کوٹھا ہے، وہیں پر چیخ رہے ہیں، وہیں پر چلا رہے ہیں، سامنے نہ کوئی مسلمان نظر آ رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اپنے گوفے میں بھونکنے والے گیدڑوں کو ہم نے بہت پہلے سے سنا ہے، بہت تاریخ میں اس طرح کے گیدڑ آئے اور چلے گئے، اسلام کا اور مسلمانوں کا انہوں نے بال بیکا بھی نہیں کیا، قرآن عظیم اور میرے مصطفیٰ کی ذات کو کچھ نہیں نقصان کیا۔ ہاں، جو کچھ بھی یہ تلواریں چلا سکیں گے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہم کیا ایسے ہی خاموش تمہاری تلواروں کے سامنے گردن دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم وہاں سے چیخ پکار کرو گے اور سب گاجر مولی کی طرح کٹ جائیں گے؟ آنا ایک دن پتہ چلے گا حق اور باطل کا معرکہ ہوتا کیا ہے، حق و باطل کا معرکہ ہوتا کیا ہے۔ اگر بہت زیادہ شوق ہے انہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ اترے گی، پھر بدر کی تاریخ بھی، احد کی تاریخ بھی، خندق کی تاریخ بھی اور کربلا کی تاریخ بھی دہرائی جائے گی۔ آپ اس بات سے خوف زدہ نہ ہوں، میں سوچ رہا ہوں بعض لوگ ڈپریشن کے بھی شکار ہو گئے کہ کیا کیا جائے ایسی جگہوں پر جب یہ لوگ قتل عام کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک حیرت کی بات، میں حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطبہ پڑھ رہا تھا، 1925 میں دیا ہوا خطبہ ہے، 1925 میں، ابھی 2021 آ گیا ہے، 4 سال کے بعد 100 سال ہو جائیں گے، 100 سال پہلے دیا ہوا خطبہ آپ پڑھیں گے اگر تو حیرت ہوگی۔ اس میں انہوں نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنے اتحاد کو مضبوط کرو، کہ یہ جگہ جگہ میٹنگیں کر رہے ہیں، قتل عام کے منصوبے بنا رہے ہیں، ہتھیار ایک دوسرے کو لینے دینے کی بات کر رہے ہیں، اور موقع کی طاق میں ہے کہ کہیں تم پر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ سب کب کہہ رہے ہیں؟ 1925 میں، 1925 میں بھی یہی حالات تھے، یہ پاکندی اور یہ گوفے میں بیٹھنے والے گیدڑ یہی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ 100 سال پہلے سے میٹنگ کر رہے ہیں، اب تک کچھ نہیں کیا، تو ہمیں پتا ہے اب آگے بھی ان کی کوئی ہمت اور نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ تمہاری زندگی میٹنگوں میں ہی گزر جائے گی، اور اس طرح بھونکنے والے زیادہ دیر تک ہوتے نہیں، گرجنے والا بادل برستا کم ہے، برستا کم ہے۔ لیکن آج ایک اور اعلان میں کر دیتا ہوں، یہ میرے ذہن میں بھی بات آئی، ہو سکتا ہے ہم یہاں پر موجود تمام مومنین کی طرف، میں آپ کی ترجمانی کر سکتا ہوں، مجھے اختیار ہے آپ کی ترجمانی کر سکتا ہوں۔ ان کو اگر مارنے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میرا یہ پیغام وہاں تک پہنچایا جائے کہ ان سب کو اپنے دھرم سنسد سے باہر نکالو، ہم بھی چلتے وہ بھی چلے، بارڈر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ملک کی رکشا کریں گے، اپنے دیش کی رکشا کریں گے۔ اگر ان کو ایسا لگتا ہے یہ جملے ہیں تو یہ جملے نہیں، انشاءاللہ یہ پوری قوم میرے ساتھ رہے گی، ہزاروں علماء کی تعداد ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہم بتاتے ہیں مومنین کبھی موت سے ڈرتے نہیں، ہمارا لقب ہی کفن بردوش ہے۔
हम कफन साथ में लेकर चलते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे। अगर इतनी देखना जिंदगी भर इनमें का एक गीदड़ और कुत्ता भी बाहर नहीं आएगा, ये अपने गुफे में बैठ करके प्लान कर सकते हैं। अगर मारने मरने का शौक है तो चलो हिंदुस्तान की हिफाजत में चलते हैं। ये तो कोई गैर कानूनी बात तो नहीं किया ना, मैंने कोई गैर कानूनी बात तो नहीं किया। मेरा इस मैसेज उन तक पहुंचाया जाए, बताया जाए कि जिस दिन तुम्हारा ये शौक है ये फकीर भी आएगा इंशाअल्लाह, और गवर्नमेंट हमको इस बात की अनुमति दे दे, अच्छा ही होगा, परमिशन दे दे, इजाजत दे दे, ताकि हम भी जा करके ये दिखाएं कि कब तक ये घुट घुट करके मरने की जिंदगी हो। हम भी वहां पर खड़े होकर अपने देश की हिफाजत करेंगे। इनको अपने देश से, अपने मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं। ये अपने मुल्क को तोड़ने वाले आतंकवादी हैं। ये अपने मुल्क की अखंडता को खत्म करने के लिए कीड़े लाए हुए हैं गैरों की तरफ से। और अगर हुकूमत ये समझती है कि हमारे पाले हुए कुत्ते हैं, तो याद रखना ये कुत्ते तुम्हारी गर्दन कल नोचेंगे, कल नोचेंगे। ये तख्त तुम्हारे ऊपर भी भारी पड़ेगा। तुम क्या समझते हो कि 5 साल की हुकूमत पर इतना जो नशा आया है ये हमेशा का रहने वाला है? अरे मियां कारून, शद्दाद, हामान, फिरौन नहीं रहे। तुम तो मच्छर से भी कम हैसियत रखते हो। तख्त कब पलट जाएगा और कब गर्दन पे आ जाएगा तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। लिहाजा मैं अमन की बात करने आया हूं कि अगर अमन से जीना हो तो ये सारे माहौल को, ये जो जहरीली फिजा कायम कर रहे हैं, इन्हें खत्म करो। एक डिपार्टमेंट के साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा था मुफ्ती साहब वो अगर बोलते हैं तो उनको छोड़िए, वो पागल लोग हैं, आप क्यों जवाब देते हैं? उस दिन से, रमजान से मुझे ये बार बार बड़े अधिकारी हैं, बड़े ओहदेदार हैं, ऑफिसर हैं, वो बार बार मुझसे कहते हैं आप क्यों बार बार जवाब देते हैं? आपके जवाब देने से माहौल गर्म हो जाता है, वो तो पागल है। मैंने उन साहब से कहा था साहब आप अच्छी बात कर रहे हैं, पागल को पागल खाने में होना चाहिए। अगर पागल कुत्ता हो जाए खामोश, अगर आप छोड़ देंगे तो आपको भी काटेगा, मुझे भी काटेगा, फिर बाद में आपको 14 इंजेक्शन भी लगवाने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि अगर आपको होश है, पागल है वो, तो पागलों को अंदर डालो। आज भी हमारा यही मुतालबा है, जो मेरे दीन को, मेरे नबी पाक की जात को, कुरान को और मुसलमानों को बार बार टारगेट कर रहे हैं, इन्हें इनकी औकात दिखाई जाए। हुकूमत से हमारा मुतालबा है, इन्हें इनकी औकात दिखाई जाए। और अगर हुकूमत भी इस बात से राजी है कि नहीं ये जो बोल रहे हैं वो सब सही है, तो फिर मुसलमानों को अपना फैसला लेने की भी इजाजत दी जाए। जाहिर सी बात है, मुसलमान जो फैसला लेंगे वो अपने नबी पाक की मर्जी के मुताबिक लेंगे, अल्लाह की मदद और रसूल पाक की इनायत को नजर में रख करके फैसला लेंगे। अजीजान गिरामी वकार, इस तरह की बातों से घबराना नहीं और डर करके अपने आप में सहम करके जिंदगी नहीं गुजारना है। शहीद टीपू सुल्तान की बात याद रखना, वो बदले जलील बहादुर हमारी तारीख का एक जियाला मर्द था, जिसने ये अलल ऐलान कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ईमान की कुव्वत अता की है, तो गीदड़ों की तरह नहीं जियो। आज लोग ये मुहावरा कहते थे, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। होता है ना, कौवा हंस की तरह चलने की कोशिश किया और हो नहीं पाया, लेकिन पहले खुद कैसे चलता था वो भी भूल गया। लेकिन मैं उस मुहावरे को आपके लिए कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल, अपनी चाल भूल गया। अल्लाह ने तुम्हें शेरों की जिंदगी अता की है, तो इन जालिमों और नापाक लोगों को तुम आइडियल ना बनाओ और उनके कदमों पर ना चलो, वरना तुम अपनी असलियत भी भूल जाओगे, अपनी तारीख भी भूल जाओगे। तुम्हारी तारीख ये है, टल ना सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते थे। यह हमारी तारीख, यह हमारी तारीख है। हम कभी घबराए नहीं, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमें न किसी पहाड़ की ऊंचाई रोक सकी, न किसी तूफान की आंधियां रोक सकी, न कभी कोई बड़ी ताकत हमें रोक सकी। तभी तो इकबाल को ये कहना पड़ा कि ये कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा,
اور ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ بتاؤ، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اگر تمہارے ہاں یزیدوں کی فوج ہے تو انشاءاللہ حسینی کردار ہمارے پاس ہے، اگر تمہارے پاس ابو جہل ابو لہب ہے تو ہمارے پاس ابو بکر و عمر کے وارثین ہیں، اگر تمہارے پاس شداد قارون حامان اور فرعون جیسی طاقتیں ہیں تو مولا نے ہمیں موسیٰ و عیسیٰ کی وراثت بھی عطا کی ہے علیہم الصلاۃ و تسلیم۔ زمانہ ہمیشہ سے دیکھا ہے حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوئی ہے، فرعون ایک طرف رہا، موسیٰ علیہ السلام ایک طرف، نمرود ایک طرف رہا، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، ابو جہل ابو لہب ایک طرف رہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، لیکن تاریخ کی سچائیاں ان کافروں کے گالوں پر سناٹے دار تھپڑ ماریں گی آج بھی کہ ہمیشہ اگر فتح ہوئی ہے تو محمد کے دیوانوں کی فتح ہوئی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہوئی ہے۔ کل جو تاریخ تھی وہ آج بھی ہوگی اور قیامت تک بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اس بات کے یقین کے ساتھ جی رہے انشاءاللہ۔ ہم نے کسی کی تلوار سے ڈر کر کے ایمان نہیں قبول کیا تھا، اور نہ ہی ہم اسلام میں کسی کے دباؤ اور پیسے میں آئے ہوئے ہیں۔ میاں پیسے دولت سب اپنی جگہ پر، ہم تو اپنی جان صرف حضور کے نقش قدم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا نام تو بہت دور کی بات، جہاں میرے مصطفیٰ جس پتھر پر قدم رکھے اس پتھر پر جان دینے کے لیے عاشق موجود ہے۔ ہماری بات کہتے ہیں، علامہ جامی خود کہتے تھے، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، یا رسول اللہ جب کبھی آپ میری طرف سے گزریں گے مجھ جیسا غریب آدمی، علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں، من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، جب آپ میرے سامنے سے گزر بھی جائیں تو آپ جہاں جہاں قدم رکھیں گے اس نقش پر جامی اپنی جان قربان کرے گا۔ یہ موت کی وادی عام کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ قیامت سے قریب ہونا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔